الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں اور عزیز طلباء طالبات، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں۔ آج فرائیڈے سرمن میں اپنی مسجد سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر میں براہ راست اس کو سن سکیں، دیکھ سکیں۔ آپ تو مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن میری ایک حسرت ہے کہ بہت دن ہو گئے میں نے اپنے بچیوں کو نہیں دیکھا، اور بہت افسوس کے ساتھ میں آج یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری ان حسرتوں کو ختم فرمائے، اور اللہ وہ دن پھر لائے کہ میں اپنے FCA کے بچے، FYA اور FSA کے بچے بچیاں اور اپنے کلیگز اور سب سے دوبارہ ہم ملیں براہ راست، اور یہ اسکرین کے ہم محتاج نہ رہیں۔ یہ آج ہم جو آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بحالت مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے ہے کہ آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ مجبوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ نے ہم پر نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، کورونا وائرس، بعض لوگ اس کو بایولوجیکل وار کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو میڈیا وار کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو سازش کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اس اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بات ہے بیٹا کہ میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پوری دنیا میں جب فساد آتا ہے، اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا، کسی فرد واحد کا یا کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک ملک کا، بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پوری دنیا میں جب فساد کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ان انسانوں کی ہاتھ، یہ مطلب یہ کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، بھائی سے نہیں مل سکتا، ہاتھ نہیں ملا سکتا، بہن سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، ایک دوسرے سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹا ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے کل کائنات کو ایسے فساد سے بھر دیا ہے۔ یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن واللہ یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج توبے کا رجحان ختم ہوا ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے۔ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے توبہ کرنے سے۔ تو یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں اور جو آپ بیٹا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، تو اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بچیوں، ہم اپنے گناہوں پر ندامت اختیار نہیں کرتے، ہم توبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ توبہ وہ عمل ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ تو بیٹا ڈرنا نہیں، اور آپ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہماری تو عمر ابھی کافی ہو گئی ہے، آپ تو ابھی ابتدا میں ہیں، آپ تو بڑے معصوم ہیں بیٹا، بڑے پاکیزہ ہیں، اور واللہ اپنی ذات سے زیادہ مجھے آپ کی ذات پر زیادہ یقین ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو ختم فرمائیں گے، کیونکہ آپ کے گناہ بہت تھوڑے ہوں گے، ہماری تو عمر گزر گئی اور ابھی آپ کا تو ابتدا ہے۔ تو بیٹا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سارے ہم آج اس فرائیڈے سرمن میں اجتماعی طور پر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں، اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو آفت آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو ابتلا ہے، یہ جو امتحان ہے،
جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ اس کو اپنے فضل سے ختم فرما، ہم اپنے گناہوں پر بڑے نادم ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو جو توبہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک دن اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسجد میں انٹر ہوئے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا احضر المنبر، احضر المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو ہم سارے صحابہ ممبر کے قریب بیٹھ گئے آس پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے، اس طرح کا ممبر نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، ایسا اوپر ممبر ہوتا تھا، وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں پر خطیب صاحب کھڑا ہوتا ہے، مفتی صاحب مولوی صاحب کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 کوڑے ہوتے تھے، سیڑھیاں، اسٹیپس۔ تو اللہ کے نبی جب آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب دوسرے پر قدم رکھا قال آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة، جب تیسرے پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ فلما نزل، پھر آپ نے واز فرمائی، پھر جب آپ اترے تو ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے وہ باتیں سنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آج آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور ہر درجے کے ساتھ آپ آمین 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 کہتے رہے، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ان جبرائیل عرض ہے، جبرائیل آئے تھے، میں نے جب پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس نے رمضان جیسے بڑے مہینے کو پایا اور اس میں اس نے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہیں کروایا اللہ سے، مطلب اپنی بخشش اللہ سے نہیں کروائی، ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بیٹا خود سوچیں، ہم رمضان کے مہینے میں چل رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں درخواست کرتا ہوں آج ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں، آج کے اس جمعے کے دن کو ایک یادگار دن بنا کے اٹھیں، توبہ کر کے ہم اٹھیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تیری طرف سے یہ سارا کچھ، یہ سارا جو کورونا وائرس ہے یا جتنی بے چینیاں ہیں، جتنی بے سکونیاں ہیں اور جتنا اضطراب ہے، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، یہ فیصلہ تیرا ہے۔ یا اللہ ہم رمضان جیسے مہینے میں یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اپنے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں، بخشش بھی مانگتے ہیں، اور یا اللہ پوری دنیا کے لیے راحت مانگتے ہیں، چین مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں۔ صحابہ نے ایسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ اب آگے اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جب فلما رقیت الدرجۃ الثانیہ، پھر میں نے جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، وہ درود نہ بھیجے۔ تو بیٹا ہم اپنے نبی سے عشق کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اور جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں تو ہم درود بھیجیں۔ اللہ کے نبی احد کے میدان میں تلواریں چل رہی اور آپ کا خود لوہے کی ٹوپی وہ کریک ہو گئی، اور اس کے جو وہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، تو خود کے ٹکڑے میرے نبی کے گالوں مبارک میں گھس گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ کس لیے؟ خود تو اللہ کے نبی جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ بیٹا یہ خون میرے آپ کے لیے بہہ رہے اللہ کے نبی کے گالوں سے، اللہ کے نبی کے گالوں سے خون کا رس جانا، بہہ جانا، یہ میرے آپ کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے نبی تو جنتی، صحابہ تو جنتی، یہ سارا کچھ تو میرے لیے ہے۔ طائف میں پتھر کھائیں تو کیوں کھائے، خود جنتی ہیں،
تو سارے صحابہ جنتی ہیں، بچے جنتیوں کے سردار ہیں، اپنے سارے مسائل آخرت کے حل ہو چکے ہیں، تو پھر یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میرے آپ کے لیے تو ہم اتنا تو ہم عشق کریں، اتنی تو ہم محبت کریں اپنے نبی سے کہ ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے لیل و نہار، ہماری نمازیں، ہمارا سب کچھ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سٹائل پہ آ جائے، آپ والے طریقے پہ آ جائیں، اور آپ کا جو فیشن تھا، میرے آقا کا جو فیشن تھا، اور میرے آقا کے ازواج مطہرات کا جو فیشن تھا، جو سٹائل تھا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ فیشن اور سٹائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آج یہ فیشن ان ہے، آج یہ سٹائل ان ہے، یہ سٹائل آؤٹ ہے، یہ فیشن آؤٹ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا کا جو فیشن تھا وہ اتنا میرے اللہ کو پسند آیا کہ قیامت تک اس کو نمونہ بنایا گیا، اور میرے اللہ نے فرمایا قیامت تک یہ فیشن ان رہے گا۔ تو بیٹا اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں اور آپ سے محبت کریں۔ جب آپ کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فلما رقیت الثالثہ، پھر میں جب تیسرے درجے پر گیا تو جبرائیل نے فرمایا بعد، ہلاک ہو جائے، من ادرک ابویہ عندہ الکبر احدہما فلم یدخلہ الجنہ، جس نے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، والدین کو پایا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، ماں زندہ رہی یا باپ زندہ رہا یا دونوں زندہ رہے، اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کے ذریعے اللہ سے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کروایا، وہ ہلاک ہو جائے کہ ماں باپ سامنے ہیں اور ان کی خدمت نہیں ہو رہی، ماں باپ سامنے ہیں اور ان کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی نے بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے تھے اور میں اوپر آمین کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا اعزاز کسی کو مل جائے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کر رہے۔ تو بیٹا ایک تو یہ ہے کہ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم اپنی مغفرت کروائیں، اپنی بخشش کروائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جب بھی نام سنیں تو پہلی دفعہ نام سننے پر صلی اللہ علیہ وسلم سننا واجب ہے، یہ ہم سب نے کہنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی ہم خدمت کریں، اپنی ماں باپ کی خدمت میں لگ جائیں اور ان کی خدمت کی وجہ سے اپنے لیے جنت کے فیصلے کروائیں۔ میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمے ہے، نوکرانی کے ذمے نہیں ہے، نوکر کے ذمے نہیں ہے، میرے ذمے ہے، وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا۔ بیٹا رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے بڑے بڑے پیکیجز مل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ افطاری کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہائے میرے اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے عطاؤں کی، رحمتوں کی۔ ایک حدیث بڑے دنوں سے یاد آئی، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت تم افطاری کرتے ہو، کوئی شربت پی رہا، کوئی جوس پی رہا، کوئی چائے پی رہا، کوئی پکوڑا کھا رہا، کوئی سموسہ کھا رہا، ہم سارے افطاری میں مصروف رہتے ہیں، افطاری پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم بڑے مصروف ہو جاتے ہیں اس وقت افطاری کے وقت۔ اوپر میرا اللہ بھی بڑا مصروف رہتا ہے اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ فرسٹ رمضان سے لے کر، پہلے روزے سے لے کر عید والی رات تک روزانہ 10 لاکھ ایسے اب جہنمی، سرٹیفائیڈ جہنمی، ایسے جہنمی، ایسے گناہ گار جنہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کر چکی ہوتی ہے، ایسے جہنمی 10 لاکھ افراد جو جہنمی بن چکے ہیں، ان کے نام جہنم والوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ 10 لاکھ جہنمی روزانہ افطاری کے وقت میرا اللہ جہنم والوں کی لسٹ سے نکال کر جنت والوں کے لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک روزے پر نہیں ہو رہا، پہلے روزے پر یہ ہوا، دوسرے پر ہوا، تیسرے پر ہوا، چوتھے پر ہوا، 5ویں پر، پورے رمضان میں روزانہ افطاری کے وقت یہ سسٹم چلتا ہے۔ عید والی رات اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں پورے رمضان میں ہم کتنے قیدی آزاد کیے جہنم سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنا، 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ،
29-30 روزے 10 لاکھ افراد روزانہ جہنم سے نکل رہے ہیں. تو میرا اللہ فرما رہا ہے یہ سب کو جمع کرو، یہ جتنی تعداد بنتی ہے اتنا صرف ایک رات میں عید والی رات جس کو ہم عید نائٹ سمجھ کے اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، میرا اللہ اس وقت اتنا بڑا اعلان فرماتا ہے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے تھے ان کی تعداد کی بقدر ایک رات میں عید والی رات وہ کتنے لاکھوں لوگ بن رہے ہیں، کروڑوں لوگ بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں لے جاؤ. بیٹا 4 بدقسمت پھر بھی اس رات بھی نہیں بچیں گے. ہاں توبہ کریں تو بچ جاتا ہے. ایک وہ جو اللہ ہم سب کو بچائے، ایک وہ جو شراب کا عادی ہو. شراب پینے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں، عید والی رات بھی شراب پینے والے کی بخشش کوئی نہیں. ہاں وہ توبہ کرے کہ یا اللہ پھر نہیں چلے گی شراب، یا اللہ پھر نہیں پیوں گا، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ اس کو بھی جنت والوں میں شامل فرما دیتا ہے. شراب پینے والا اس کی بخشش کوئی نہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا. والدین کا نافرمان گھر بیٹھے ہوئے، بیٹا میں تو آپ کا استاد بھی ہوں، آپ کے اسکولوں کے مذہب کے حوالے سے دین کا خادم بھی ہوں، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم اس گناہ سے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. دوسرا گناہ کیا ہے؟ والدین کے نافرمانی، کہ اس سے تو ہم پیچھے بیک فٹ پہ چلے جائیں اور ہم اپنے والدین کو راضی کر کے اٹھیں آج کہ کہیں میری مغفرت رک نہ جائے. تو میں درخواست کرتا ہوں، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس سے ہم اسپیشلی توبہ کریں. FCA والوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، FYA والوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، FSA والوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، سب میرے بچے ہیں اور سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان گناہوں سے ہم توبہ کریں کہ گھر میں ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، اطاعت نہیں ہو رہی، اپنی منمانی چل رہی. تو بیٹا والدین کو ہم دکھ نہ دیں تاکہ ہماری مغفرت میں، ہماری بخشش میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے. کریں گے نا انشاءاللہ. تیسرا گناہ کیا ہے؟ مسلمان سے دل میں بغض رکھنے والا. کسی سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے یا کسی سے آپ ناراض ہیں، آپ پہلے جائیں ان سے معافی مانگیں، اللہ آپ کو عزت دے گا. اور چوتھا کون ہے؟ قطع رحمی کرنے والا، اپنوں سے تعلق کاٹنے والا. بھائی سے بیٹا نہیں بول رہا آج، بہن سے نہیں بول رہی، چھوٹی سی بات پہ قطع رحمی ہے. تو اللہ کے واسطے بیٹا صلہ رحمی پہ آ جائے. اور یہ جو 4 باتیں ہیں اس سے ہم ضرور توبہ کریں. شراب پینے والا تو انشاءاللہ میرے بچیوں میں کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے حدیث میں ایک بات آ گئی اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی. لیکن یہ جو دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، بیٹا میں اس پہ بہت ڈرتا ہوں. یہ ہر گھر میں بیٹھے ہوئے. تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا، یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں یہ بادلیں تب ختم ہوگی جائیں گی، یہ وبائی بادلیں، جب ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے. اور اللہ کو راضی کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی 4 باتیں ہیں: شراب پینے والے، والدین کے نافرمان، مسلمان سے حسد کینہ بغض رکھنے والا، اور نمبر 4 اپنوں سے تعلق توڑنے والا. تو بیٹا اس سے ہم توبہ کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اگر ہم نے ان گناہوں سے توبہ کی تو آپ یقین مانیں چند دن بعد عید ہے. اصل عید اس کی ہے جس نے آج اس فرائیڈے سرمن میں یہ طے کیا کہ آج سے میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل عید اس کی ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور اس کی عید ہے ہی نہیں جس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. اصل خوشی اس کے لیے ہے جو آج کے اس مجلس میں توبہ کر کے اٹھیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. جتنے ہو ہی جاتے ہیں انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، پھر کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے. جب پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر کہو یا اللہ معاف کر دے. وہ میرا اللہ تم ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، تم ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
کسی پولیس والوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے کہ اس نے ڈنڈا پھیرنا ہی پھیرنا ہے. وہ میرا اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے. تمہارے گناہ کتنے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندو لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ کتنے ہوں گے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے. یہاں زمین سے فائل تمہارے گناہ کے فائل یہاں زمین سے اوپر جاتے 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 آسمان تک پہنچ جائے. کسی کی گناہ اتنے نہیں ہیں، لیکن میرا اللہ فرما رہے اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ اور تمہاری خطا کاریاں اور تمہارے بدعمالیاں اتنی زیادہ ہو جائے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، اور تم ایک دفعہ کہو معاف کر دے یا اللہ، تو میرا اللہ فرما رہے بعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، میں تمہارے ساری معاف کر دوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے تیرے گناہ لکھے ہیں نا، فرشتے لکھتے ہیں، تو جن فرشتوں نے تیرے گناہ لکھے ہیں میں ان سے بھی بھلا دوں گا، ان کی بھی دماغ سے ریموو کر دوں گا تیرے گناہ. زمین کے جس حصے پر تم نے جو گناہ کیے ہیں میں ان حصوں سے اس گناہ کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا. تم آؤ تو صحیح میرے پاس، وہ ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے. تو بیٹا میں آپ سب سے، دیکھو میں سب کی اسکول کا نام لے کے، کالج کا نام لے کے کہتا ہوں، اب سارے میرے بچے ہیں اور میرا دل دکھتا ہے واللہ. میں ابھی آپ کیا کہیں گے کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، انسان کی فطرت ہے ہم کسی کتے کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے کہ نہیں؟ کوئی کتا آگ میں گر جائے کتا اور وہ جل رہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کا دل دکھے گا، اس کا دل دکھے گا، فوراً اس کو آگ سے نکالے گا، اس کو آگ سے نکالے گا کتے کو. کیوں میں برداشت نہیں کر سکتا، ارے کتے کو بچاؤ، کتے کو بچاؤ. بیٹا تو ہمارے بچے ہیں، اللہ نہ کرے اگر میرے بچے بچیاں جہنم کے راستے پر لگی ہوئی ہیں تو میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ تو بڑے دکھ کے ساتھ بیٹا میں آپ سے ایف سی اے والوں سے الگ، ایف وائی اے والوں سے الگ، ایف ایس اے والوں سے الگ، اور جو میرے بھائی بہنیں میری بات سن رہے سب سے میری درخواست ہے کہ ہم جہنم کے راستے سے ہٹ جائیں اور اس کریم اللہ سے جو ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے اس اللہ کے ہم بن جائیں اور اس اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. تو آج کے اس رمضان میں بیٹا میری یہ درخواست ہے کہ آج کے اس جمعے کے دن کو ہم ایک یادگار دن بنائیں اور ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں. آنے والے دنوں میں عید ہے تو عید میں ہم غریبوں کا خیال رکھیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو غریبوں کا خیال رکھیں اور عید کی نماز سے پہلے بلکہ آج ہی سے جو صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں غریب تلاش کر کے ان کو دو. گندم کے حساب سے 100-110 روپے بنتے ہیں، لیکن اگر آپ امیر ہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو دل تھوڑے سے کھلے کر لو. 100 روپے سے 200 روپے سے آج کسی کا کام نہیں بنتا. تو اگر آپ کھجور کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں یا پنیر کے حساب سے دیں تو پھر اس کی مختلف ہیں، 400 ہیں، 650 700 ہیں، 800 ہیں اور 1000-1200 بھی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ، یہ میں والدین سے کہہ رہا ہوں، پیرنٹس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں غریب تلاش کرو اور ان کو گندم کے حساب سے نہیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہے، گندم تو عام متوسط انسانوں کے لیے ایک نصاب ہے جو 100-110 روپے بنتے ہیں، تو آپ فی کس اپنے گھر والوں کی طرف سے 500 روپے بھی دے سکتے ہیں، کسی غریب کو 1000 بھی دے سکتے ہیں، 800 بھی دے سکتے ہیں. تو بیٹا میں آپ کے توسط سے آپ کے والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دل ہم تھوڑے سے کھلے کریں اور اس مہینے میں ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو یہ اللہ ڈبل کر کے واپس دے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے میں ڈبل کر کے واپس دے دیتا ہوں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں ڈبل کر کے واپس دوں گا. ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں. جب ہم جائیں گے انشاءاللہ آخرت میں تو پھر دیکھ لینا کہ اللہ نے تمہارے 10 روپے کو کتنا بڑا چڑھا کے رکھا ہوا ہے اور کتنا کچھ اللہ دے رہا ہے.
تو بات کو اگر میں پھیلانا چاہوں تو پھیلا بھی نہیں سکتا، اور سمیٹنا چاہوں تو سمیٹ بھی نہیں سکتا۔ بس بیٹا اتنی درخواست ہے کہ واللہ اپنی ذات سے، مجھے اپنی ذات سے زیادہ بیٹا آپ جیسے معصوم لوگوں پر زیادہ یقین ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے سکولز کالجز کو بھی دعا میں یاد رکھیں، پورے ملک کو دعا میں یاد رکھیں، پوری دنیا پر یہ پوری دنیا یہ ان مسائل سے دوچار ہے، ان کے لیے اللہ کے آگے جولی پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ اب بس کر دے، اب بس کر دے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، یا اللہ بس کر دے۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں اللہ یہ اٹھا لیں گے، اور اللہ چین کو نازل فرمائے گا، سکون کو نازل فرمائے گا۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں بیٹا مجھے آپ کی دعاؤں پر بے حد یقین ہے، آپ بڑے معصوم ہیں، آپ بڑے معصوم ہیں۔ تو بیٹا ہم سارے توبہ کر کے اٹھیں، اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں، اپنے اللہ کو منا کے اٹھیں۔ وہ مان جاتا ہے، جو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ نہیں مانے گا، جو ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے وہ نہیں مانے گا، وہ گناہ گاروں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، گناہ گاروں سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے۔ دیکھو میرے روز گھر کا معمول ہے، میں ادھر صدر رہتا ہوں، تو میرا بیٹا کبھی کبھی گھر سے نکل جاتا ہے نا، چھوٹا بیٹا ابھی 1 میں پڑھ رہا ہے، تو جب وہ گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ باہر کہیں رکشے کے نیچے نہ آ جائے، گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، اور کہتی ہے شاباش بچے کو لے کے آؤ، بچے کو لے کے آؤ۔ میں پھر جاتا ہوں، کو لاتا ہوں۔ جب بچہ گھر میں جیسی داخل ہو جاتا ہے ماں کو سکون مل جاتا ہے۔ بیٹا یہی مثال نافرمان کی ہے، گناہ گار کی ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا اور اللہ سے بھاگ جاتا ہے، اللہ سے باغی ہو جاتا ہے، تو واللہ میرا اللہ ایک ماں سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ واپس میرے پاس آ جائے۔ جیسے میری اہلیہ، میری گھر والی، وہ تڑپ اٹھتی ہے کہ بچہ باہر چلا گیا، وہ واپس آ جائے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا اللہ اس سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے۔ جب ہم باغی ہو جاتے ہیں، جب ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، تو میرا اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ، یہ بندی آئے گی اور توبہ کرے گی۔ آخری بات، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر اسی پر انشاءاللہ ہم بات کو ختم کر لیں گے۔ میرا اللہ فرما رہے من تقرب الیہ، جو میری طرف آنا چاہے، جو میری طرف آنا چاہے، ایک نافرمان جس نے زندگی بھر کسی نیکی کا کام نہیں کیا، اس کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے ساری زندگی کا نافرمان ترین انسان جب وہ میرے پاس آنے کا ارادہ کرے تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میرا اللہ فرما رہا ہے تلقیتہ من بعید، میں اپنے عرش کو چھوڑ کر اس کے گھر، تلقیتہ یہ ایک وہ بے قراری والے ملاقات کو کہتے ہیں، تلقیتہ میں اس کے ملاقات کے لیے کہاں سے آتا ہوں؟ من بعید، اپنے عرش سے آتا ہوں کہ آج میرا گناہ گار بندہ، شراب پینے والا، ہر گناہ کرنے والا، غلط دیکھنے والا، غلط سننے والا، غلط بولنے والا، ہر گناہ میں ڈوبا ہوا یہ میرا نافرمان، جب آج اس نے دل میں ارادہ کیا یا اللہ میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، تو میرا اللہ فرما رہا ہے تلقیتہ من بعید، میں اس کے استقبال کے لیے اپنے عرش سے اتر کر اس کے گھر میں آتا ہوں کہ آج میرا بندہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ اور جو نافرمان ہوتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ من اعرض عنی، جو مجھ سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض جانتے ہیں؟ پشتو میں کہتے ہیں مخے رانا واڑو، میرا اللہ مجھے بلا رہے، شبیر آ جاؤ، میں تیرے انتظار میں ہوں، کب تک تم گناہ کرو گے؟ اور میں کیا کروں؟ اعراض کسے کہتے ہیں؟ میں زتنا مخ واڑو، مخ، میرا اللہ بلا رہے، میرے نافرمان آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں نہیں آتا، تو میرا اللہ فرما رہے من اعرض عنی، جو مجھ سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے؟
وہ اتنا کریم ہے۔ وہ فرما رہے من اعرض عنی، جو مجھ سے اعراض کرتے ہیں، نادیتہ عن قریب، میں اس کے قریب جا کر اس کو آواز دیتا ہوں۔ اور جیسے میرا اللہ اس کے کان میں کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میرا اللہ فرما رہے میں اس کے قریب جا کر اس سے کہتا ہوں الک رب سوائے، کیا میرے سوا تجھے کوئی رب مل گیا؟ آیا بیٹا، آج اس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ الک رب سوائے، میرے بندے میرے سوا بھی تمہیں کوئی رب مل گیا؟ میں کون ہوں؟ میرا اللہ فرما رہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ السیئۃ عندی بمثلھا، جب تم ایک گناہ کا کام کرتے ہو میں ایک لکھ دیتا ہوں۔ والحسنۃ بہا عشر امثالھا وازید، اور جب تم ایک نیکی کا کام کرتے ہو تو میں لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہوں ایک نہیں لکھنا، 10 لکھو، وازید، اور پھر تیرے اخلاص کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ تو بیٹا اتنے کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، اس کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ تو آخر میں پھر درخواست کروں گا، ایف سی اے والوں سے الگ، ایف آئی اے والوں سے الگ، اور ایف ایس اے والوں سے الگ، اور جتنے میری بھائی میری بہنیں، میرے عزیز میرے بھائی سارے جتنے میری بات سن رہے ہیں، سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آج کے اس جمعے کے دن کو ایک انقلابی دن بنائیں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں، کہ اللہ اس وبا کو بھی ختم فرمائے اور میرے دیس میں اور پوری دنیا میں امن کو نازل فرمائے، چین کو نازل فرمائے، سکون کو نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔